اللہ پاک نے قرآن پاک میں جن انبیاء اکرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ان میں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ انہی کی برکت سے زمزم کا کنواں جاری ہوا۔ آئیے قرآن پاک سے ان کا مبارک صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، وعدے کا سچا ہونا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ترجمہ، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا۔ تفسیری صراط الجنان میں ہے، آپ علیہ السلام وعدے کے سچے تھے۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام وعدے کے سچے ہی ہوتے ہیں، مگر آپ علیہ السلام کا خصوصی طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس وصف میں بہت زیادہ ممتاز تھے۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ پاک کے حکم سے ذبح کرنے لگے تو ذبح کے وقت آپ علیہ السلام نے صبر کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وعدے کو جس شان سے پورا فرمایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ دوسری صفت، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا اور رب کے پسندیدہ بندے کی سند ملنا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔ نمبر 3، صابر بندہ بننا اور رب کے قرب خاص میں ہونا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یاد کرو کہ وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں کہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کریں۔ وہ سب عبادات کی مشقتوں اور آفات و بلیات کو برداشت کرنے پر کامل صبر کرنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ذبح کیے جانے کے وقت صبر کیا، غیر آباد بیابان میں ٹھہرنے پر صبر کیا، اور اس کے صلے میں اللہ پاک نے انہیں یہ مقام عطا کیا کہ ان کی نسل سے اپنے حبیب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا۔ نمبر 4، انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ تذکرہ۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کرو اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو، اور وہ سب ہی اچھے ہیں۔ نمبر 5، رب کے حکم پر ذبح کے لیے تیار ہو جانا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ کہ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، ان کے افعال اللہ پاک کے حکم سے ہوا کرتے ہیں، اب تو دیکھ لے کہ تیری کیا رائے ہے۔ چنانچہ اس فرزند ارجمن نے اللہ پاک کی رضا پر فدا ہونے کا کمالی شوق سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ پاک نے چاہا تو عن قریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لینا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، طوفانی نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی، اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت
اور سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی، دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب ہماری یہ طاعت اور خدمت قبول فرما۔ نمبر 7، معصوم ہو کر بھی عاجزی کرنا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب ہمارے، کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں سبحان اللہ، وہ حضرات اللہ پاک کے مطیع اور مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مزید اطاعت اور عبادت اور اخلاص اور کمال نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں معصوم ہیں، آپ کی طرف سے توبہ، تواضع یعنی عاجزی ہے، اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے، خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ نمبر 8، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ یہ سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور فرزند کی دعا کی تھی، اللہ پاک نے قبول فرمائی تو آپ نے اس کا شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دیے، بے شک میرا رب میری دعا قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس ہو چکی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 برس ہو چکی تھی۔ نمبر 9، قرآن پاک میں فضیلت کا تذکرہ، واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ ناظرین مکرم، یہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ اوصاف جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ عہد کریں ہم بھی مشکلات پر صبر کرتے ہوئے رضائے الہی پر راضی رہیں گے، احکامات الہی پر عمل بجا لائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اسی طرح قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔